میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری اور پھر انہوں نے مدینہ میں جا کے کس طریقے سے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد خلافت راشدہ 30 سال تک چلا اور ان کی حکومت کیسے تھی۔ اس کے بعد خلافت امویہ جس کی بنیاد 661 عیسوی میں رکھی گئی امیر معاویہ کے ذریعے سے، اور اس کا اختتام 750 عیسوی میں ہوا۔ آئیے اس ویڈیو میں اس کے آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سن 750 عیسوی میں مروان ثانی جو دمشق پہ حکومت کر رہا تھا، ادھر عباسیوں نے بغاوت کرنی شروع کر دی۔ عباسیوں نے مروان ثانی کو قید کیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ مروان ثانی نے بہت زیادہ کوشش کی کہ اس بغاوت کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے، لیکن وہ بغاوت کو ختم نہیں کر پایا اور دنیا سے چلا گیا۔ عباسیوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ عباسی خلافت کی بنیاد سن 750 عیسوی میں ہوتی ہے۔ اس خلافت کی بنیاد عباسی خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ رکھتے ہیں۔ 750 عیسوی میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور سن 1258 عیسوی میں عباسی خلافت کا اختتام ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے بہت سارے کام کیے، ان لوگوں نے علم پہ بہت زیادہ فوکس کیا، لہذا بغداد کو علم کا مرکز بنا دیا گیا۔ بہت ساری یونیورسٹیاں بنائی گئی۔ ان کے زمانے میں طب، فلسفہ، فلکیات، یہاں تک کہ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے بڑے انجینئرنگ، بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے۔ انہوں نے علم پہ بہت زیادہ فوکس کیا، یہاں تک کہ خلافت عباسیہ کا جو بادشاہ ہارون رشید تھا، اس نے بہت زبردست کام کیا، اس نے بہت زیادہ انصاف سے کام کیا۔ اس نے امام ابو یوسف، امام حنیفہ اور بہت سارے علماء کرام کو عزت دی، ان سے استفادہ حاصل کیا، ان سے فائدہ حاصل کیا اور بہت سارے دیگر کام کیے۔ اس کا جو بیٹا مامون رشید تھا، اس نے بھی بہت اچھے کام کیے۔ عباسی خلافت عروج پہ چل رہی تھی، لیکن دھیرے دھیرے ان کے اندر بھی انتشار پیدا ہونے لگا، یہاں تک کہ 9ویں صدی میں وہ انتشار کا شکار ہونے لگے اور دھیرے دھیرے ان کا زوال ہونے لگا۔ 10ویں صدی میں اور زیادہ زوال ہوا، 11ویں صدی میں اس سے زیادہ زوال ہوا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے زیادہ فوکس علم کے اوپر کر دیا تھا، ثقافت کے اوپر کیا تھا، عسکری طاقتوں پہ اتنا فوکس نہیں تھا، فوج کو کس طریقے سے منظم کیا جائے اس کے اوپر ان لوگوں کا فوکس نہیں تھا۔ یہاں تک کہ وقت آتا ہے جو 1258 عیسوی کا ہے، مغل سلطنت سے تعلق رکھنے والا ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا اور اس نے عباسی خلافت کے آخری خلیفہ المستعصم باللہ کو قید کر لیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اس طریقے سے عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے بہت سارے کام کیے، جن میں سے بغداد میں بہت ساری یونیورسٹیز بنانا، انصاف کا کام کرنا، علم کو فروغ دینا، ثقافت کو فروغ دینا، بڑے بڑے ماہرین پیدا کرنا، طب کے ماہرین پیدا کرنا، انجینئرنگ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پیدا کرنا، فلکیات سے، جغرافیات سے تعلق رکھنے والوں کو پیدا کرنا۔ سن 1258 عیسوی میں عباسی خلافت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ادھر عباسی خلافت چل رہی تھی، ادھر ایک اور خلافت شروع ہو گئی تھی جس کو خلافت فاطمیہ کہا جاتا ہے، جس کو ابو عبید اللہ المہدوی نے 19 میں اس کی بنیاد رکھی، جو اسماعیلی شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی بنیاد خالص اسماعیلی شیعہ فرقہ پہ تھی۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ فاطمہ زہرا اور علی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ اس حکومت کو چلائیں گے، لیکن یاد رہے کہ لوگ اسماعیلی شیعہ فرقے سے تھے۔ ان لوگوں نے بھی کام کیے، یہاں تک کہ ان کا بھی عروج ہوا۔ ان لوگوں نے شام، مصر، تیونس، الجزائر، یہاں تک کہ حجاز پہ بھی قبضہ کیا۔ ان ساری جگہوں پہ انہوں نے حکومت کی۔ انہوں نے بھی طب، فلکیات، فلسفہ، علم ریاضیات، ان سب چیزوں پہ کام کیا۔ انہوں نے سب سے بہتر کام کیا وہ قاہرہ میں ازہر یونیورسٹی کا بنانا ہے۔ ازہر یونیورسٹی کو ان لوگوں نے بنایا اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے پیدا کیا، لیکن دھیرے دھیرے جو 909 عیسوی میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، 1171 عیسوی میں فاطمی خلافت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ خاتمہ ہونے کا وجہ یہ تھا کہ 1099 عیسوی میں جو یہودی جنہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مسجد اقصیٰ دے دیا تھا اور مسجد اقصیٰ ہار چکے تھے، ان لوگوں نے دوبارہ سے 1099 عیسوی میں مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کر لیا۔ یہ بھی فاطمی خلافت کے دور میں ہوا۔ اور دوسرا وجہ یہ تھی کہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نے بھی ان کے خلاف اقدامات کیے، یہاں تک کہ سن 1171 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے اس خلافت کو ختم کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی جن کا تعلق کرد نسل سے تھا، جن کی پیدائش 1137 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں ہوئی تھی، یہ بچہ جو ہمیشہ
علم حاصل کرتا تھا۔ جب بڑا ہوا تو اس نے فوجی تربیت حاصل کی نور الدین زنگی سے، جب اس سے زیادہ بڑا ہوا اور جب اس کے ہاتھ میں حکمرانی آئی، مورخین فرماتے ہیں یہ بندہ کبھی ہنستا نہیں تھا، ہمیشہ کہتا کہ میں کیسے ہنس سکتا ہوں کہ جب مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں ہے، صلیبیوں کے قبضے میں ہے۔ یہاں تک کہ 1187 عیسوی میں حطین میں ایک زبردست جنگ ہوتی ہے اور اس میں صلاح الدین ایوبی نے یہودیوں کو شکست دی، اس کے بعد مسجد اقصی کو فتح کیا۔ جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو ان کا انداز اتنا بہترین تھا کہ عیسائی بھی ان سے متاثر ہوئے، ان لوگوں نے بھی ان کی تعریف کی۔ انہوں نے کسی کے ساتھ بدلہ نہیں لیا، جن کو قید کیا گیا تھا ان کو یا تو فری میں چھوڑ دیا گیا یا فدیہ لے کے چھوڑا گیا۔ یہاں تک کہ مورخین فرماتے ہیں کہ جن کے پاس فدیہ نہیں تھا، جن کے پاس پیسہ نہیں تھا اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، ان کا پیسہ خود انہوں نے اور ان کے چچا جان نے ادا کیا۔ سن 1193 عیسوی میں جب ان کی وفات ہوتی ہے تو ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ ان کا کفن کا انتظام کیا جائے، ان کے جنازے کا انتظام کیا جائے۔ لوگوں نے پیسہ دیا، انہوں نے کبھی بیت المال سے پیسہ لیا نہیں، ہمیشہ اللہ کے راستے پہ چلتے تھے، کبھی ہنسا نہیں، یہاں تک کہ مسجد اقصی کو انہوں نے فتح کیا۔ اب یہ عباسی خلافت چل ہی رہی تھی کہ ادھر ایک اور سلطنت شروع ہو گئی جس کو سلجوق سلطنت کہا جاتا ہے۔ سلجوق سلطنت کی بنیاد 1037 عیسوی میں ہوئی، جس کو ارطغرل بیگ نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے، یہاں تک کہ 1045 عیسوی میں عباسی خلافت نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ آپ آئیے اور عباسی خلافت کا بچاؤ کیجئے، عباسی خلافت کا دفاع کیجئے، کیونکہ عباسی خلافت کو فاطمی خلافت ختم کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے عباسی خلافت کا دفاع کیا، لیکن دھیرے دھیرے 1194 عیسوی میں سلجوقی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے جس میں ارطغرل بیگ نے بہت اچھا کام کیا، الپ ارسلان نے زبردست قائم کیا، اور ان لوگوں نے بھی انصاف کے ساتھ سلجوقی سلطنت کو چلایا۔ یہاں پہ سلجوقی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے آخر بار میں جو آخر والا ویڈیو میں لاؤں گا اس میں پھر میں سلطنت عثمانیہ اور دوسرے جو سلطنت تھی اس کے بارے میں بات کروں گا، اور پھر کس طریقے سے اسلام کا زوال ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔